حسن یا حسین مولا الامام یا حسن یا حسین مولا الامام یا حسن یا حسین بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف نار علی مظہر اللہ جائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا امام المنتظر الأجل الأجل شابش شابش یا امام المنتظر الأجل یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون حسن اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دفع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور پرنور کے ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین مراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجس امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ تقریباً 2 سال سے زیادہ ہو گئے ایمسٹرڈم مجھے آئے ہوئے اچانک آئے تھے نماز جمعہ کا اہتمام تھا ملاقات کا شوق تھا لیکن امر امام کا نہیں تھا کیونکہ جب تک ادھر سے امر نہ ہو اور میں پچھلے دنوں میرے خیال غالب رجب شعبان میں ڈنہاگ بھی آیا تھا کوشش تھی کہ یہاں مومنین سے ملاقات ہو جائے لیکن بات پھر وہی امر نہیں تھا جب امر ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ماشاءاللہ آپ کی تعریف پورے یورپ میں ایمسٹرڈم کے مومنین مزاج بہت کمال ہے اور محبت کے ساتھ ایک ہو کے رہتے ہیں بہت اچھا لگا چلو ایک کو ایک کا ذکر سناتے ہیں کوشش ہوتی ہے جہاں بھی میں خطاب کروں ہمیشہ سب سے پہلے وقت کے بادشاہ کے القاب تلاوت ہے ریت کو آشنائی ہونی چاہیے
ان کے سردار کو بسم اللہ، ان کے سردار کے کتنے القاب موجود ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کعبے سے کس لقب سے اعلان ہو۔ اسی حوالے سے چلے یہ ریپک کے تھے، اب میں اپنی زبان کے سرکار کے کچھ لقب، اس مقدس منبر کا وارث، ذکر کا وارث، لنگر کا وارث، ماتم کا وارث، جلوس کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل اللہ امام زمانہ بلند تر صلوات، وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، اور کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے۔ وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے۔ آپ کے اس شعری ذوق سے ہی ایک 4 بسرے عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں بات کہاں تک جاتی ہے۔ عرض کر رہا ہوں، حجر کے جسم سے پھوٹی مہک ولایت کی، جناب حجر بن علی، حجر کے جسم سے، مہربانی، حجر کے جسم سے پھوٹی مہک ولایت کی۔ انہوں نے میرا تعارف کرایا حجت الاسلام والمسلمین، منبر کی عظمت کی قسم، بشر کی جرت نہیں جو اسلام کی حجت بنے۔ معذرت کے ساتھ جو لقب پسند کرتا ہے اس کو ضرور دیا کرے، بشر کی جرت نہیں۔ عظمت صاحب، میں سرکار کا فرمان پڑھنے لگا ہوں۔ شاہ جی، سرکار سے پوچھا گیا سرکار حجت سے کیا مراد ہے؟ معصوم فرماتے ہیں الحجت قبل الخلق و ما الخلق و بعد الخلق۔ خلق سے پہلے، خلق کے ساتھ، خلق کے بعد، کم از کم حق ہے اس کو جو حجت کہلوائے۔ مجھے نہیں لقب اچھا لگتا، میں انتہائی معذرت چاہوں گا، بھائی مجاہد نے اتنے بڑے القاب سے مجھے نوازا، جن کو اچھا لگتا ہے ان کے لیے ضرور بلائیے۔ اسلام کی حجت، میں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں؟ ایمسٹرڈم، ڈین ہاگ گیا، بڑی جگہوں پہ اسلام کے معاملات ہیں، وہی پہنچ سکتا ہے جو بانی اسلام کا خون ہو، اور جس کو اعتراض ہو، جس کو پریشانی ہو، جس کو گھبراہٹ ہو، وہ کم از کم شیطان کے مزاج کو دیکھے، بن بلائے ہر جگہ آ سکتا ہے۔ شکریہ شکلہ مہربانی۔ بلانا پڑتا ہے شیطان کو؟ نہیں، بن بلائے ایک گھر میں 10 بندے، ایک شہر میں لاکھوں بندے، ایک ملک میں کروڑوں بندے ہیں، ہر جگہ۔ جی غلطی کیوں کی؟ جی شیطان نے بہکایا۔ ارے غلطی کیوں کی؟ شیطان نے بہکایا۔ ادھر ایمسٹرڈم ہالینڈ میں کسی نے مسٹیک کی، جی شیطان نے۔ اسی وقت پاکستان میں کسی سے غلطی ہوگی، کال کر کے پوچھیں کیسے غلطی ہوئی، جی شیطان نے بہکایا۔ بڑا پاورفل ہے۔ ایک وقت میں ہالینڈ بھی، یو ایس اے بھی، پاکستان بھی، اتنی پاور ہے۔ ہاں، وقت معلوم تک کی اس کو مہلت دی گئی ہے، اور اگر مہلت دی گئی ہے تو اس عادل نے اس کی دی ہوئی مہلت کے حوالے سے اپنے ایک نمائندے کو بھی رکھا ہے۔ اہل سنت میرے اس عقیدے سے متفق ہو نہ ہو، ان کے نصیب، ان کی مرضی، ان کا مقدر، شیعہ ضرور متفق ہوں۔ کیوں؟
ہر نماز کے سلام میں کہتے ہیں بعد میں السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان اللہ مان من فتنت زمان من شر شیطان و من جور زمان. مولا بچا. کہتے ہیں سرکار کو ٹی وی پہ بیٹھ کے میں نے پوری دنیا میں اعلان کیا اگر یہ میرے مولا کے چاہنے والے ادھر سے کہیں بچا, ادھر سے نہیں, اگر ادھر سے کہیں اللہ مان من فتنت زمان, گناہ قریب بھٹک جائے تو کہنا امام زمانہ ہے ہی نہیں. ہاں ادھر سے ہے, ادھر سے. اور ہماری عادتوں میں شامل کر السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم مدر الرحمن السلام علیکم صاحب اللہ نماز ختم. نہیں, ایک لقب کبھی موقع ملا اس میں تفصیلی عرض کروں گا. ایک لقب سرکار کا اپنے اندر سمندر رکھتا ہے. کیا مطلب ہے شریک القرآن؟ آج تک قوم یہ فیصلہ نہیں کر پائی ٹائمز قرآن کے شریک ہے یا قرآن مہدی کا شریک ہے. باتوں تک ہے نہ صرف گفتگو کرتے ہیں. کیا ذوق ہے, کیا مزاج ہے امسٹرڈم. آج تک یہ فیصلہ نہیں کر السلام علیکہ یا شریک القرآن. میں نے پچھلی 2 سال پہلے مجاہد بھائی کا بزنس دیکھا یہاں پہ آ کے. ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں آگے بڑھ جاؤں. بزنس دیکھا, انہوں نے جو بزنس کیا تھا اچھا لگا, محنت کر رہے تھے ماشاءاللہ. آپ میں سے کوئی اٹھ کے چلا گیا جی شاہ جی ہمیں اس بزنس میں شریک بنائیں. کہیں گے جی ٹھیک ہے آ جائیے, اور اگر مجھے ضرورت ہوئی تو ایک آدھ اور بھی بنا لیں گے. یہاں سے کوئی ملائکہ آ گئے, مجاہد شاہ جی ہمیں شریک بنائیے. کہیں گے سوری یہ مخلوق نام کو پہچانتی ہے, ویسے بھی ملائکہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. میرے لیے ضروری ہے کہ میں جس کو اپنا شریک بناؤں وہ مجھ جیسا ہو. اشاروں میں گزرتا ہے. شرکت کے لیے ضروری ہے ہم صنف ہو ہم ذات ہے. بھائی سکلین یہ بڑا سمندر ہے. شریک القرآن کو چھوٹی بات نہیں ہے. ہاں اچھا یہ لڑائی بھی علی پہ اس لیے ہے بسم اللہ کی بے سے حقیقت سے آشنائی نہیں ہے. کیونکہ پڑھ کے ہم چل پڑتے ہیں, بات کو سمجھتے نہیں, اس لیے الجھ پڑتے ہیں. حالانکہ مومنوں کو الجھنا نہیں چاہیے. ہر ایک کی طبیعت, ہر ایک کا ظرف, ہر ایک کا مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے. ایک گھر میں 4 بچے ہوں, کوئی جلدی بول پڑتا ہے, کسی کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, کوئی بہت لیٹ بولتا ہے. کوئی بچے کا قصور ہے نہیں, اس کی دین ہے. اگر کسی کے دل میں علی زیادہ سما گیا تو سینہ چوڑا کر کے کہتا رہے تیرے اندر سمایا نہیں. یہ اس کا مقدر ہے, ٹھیک ہے, اس کا یہ اظہار نہیں ہے. کوشش کیجئے ولایت پہ قائم رہیے, اور ولایت نام توڑنے کا نہیں جوڑنے کا. کوشش کیجئے, میرا کسی بھی فورم پہ ہو یہ میرا میسج لازم ہوتا ہے, آپس میں ایک بن کے رہیے. سوال ہوا تو میں سب ٹی وی میں بیٹھے تو انہوں نے کہا جی مومن کٹھے نہیں ہو سکتے. میں نے کہا سارے مومن مشتاق ہیں جنت میں جانے کے, وہاں علیحدہ علیحدہ جنتیں بنائیں گے. کہنے لگے نہیں, میں نے کہا اور اگر نہیں سمجھ آئی تو قبرستان چلے جانا, ساری قبریں کٹھی ہیں. وہ یہ نہیں کہتا مجھے اس قبرستان میں نہیں, اس قبر کے قریب ہو. بابا کیا کرتے ہو یہ باتیں؟ نہیں بھائی, یہ موقع ہے اکٹھے رہو تاکہ سرکار کے استقبال کرنے میں گھبراہٹ نہ ہو. ٹھیک ہے میرے بھائی, یہ بہت ضروری ہے بھائی سکلین. عقیدہ, اچھا عقیدے پہ بات ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں. میری اپنی طبیعت ہے, میرا اپنا مزاج ہے. آپ چند لوگ میرے مزاج اور طبیعت سے واقف ہیں. میرے مطابق اعلان کر رہا ہوں جہاں جہاں تک میسج پہنچے, اور امید ہے آپ اتفاق کریں گے. عقیدہ وہ نہیں جو زبان سے ظاہر ہو, عقیدہ وہ ہے جو عمل سے نظر ہے.
بھائی مجھے زبان سے ظاہر ہونے والے عقیدے کو عقیدہ کمال نہیں کہتے ہیں، عمل سے پتہ چلے. معصوم سے نہیں پوچھا گیا تھا مولا آپ کے چاہنے والے کی پہچان؟ فرمایا چلے جاؤ کسی بستی میں، پوری بستی میں جو تمہیں منفرد نظر آئے، صاحب ایمان بھی ہو ہے جی، منفرد نظر آئے، یقین کر لینا، پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارا ہے. اور آج ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم ان کے ہیں. بات ابتدا میں کرتا جاؤں، دیکھا جائے گا. بھائی مجاہد پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے، کبھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے پروگرام ہوا، میں ضرور عرض کروں گا. وہ تو میں تفصیلی واقعہ عرض کروں گا، مگر اس کا نچوڑ مخفف رزلٹ نتیجہ دینے لگا ہوں. سرکار سے بندے نے سوال کیا، سرکار احسان فرمائے، اس پورے واقعے سے میں پوری طرح ادراک نہیں کر سکا. فرمایا بتا شیعہ اور محب میں فرق کیا ہے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا نہیں اندازہ. احسان فرمائیے. سرکار فرماتے سن، اور جہاں تک بات پہنچا، محب وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں. نوجوان بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں داد دیتے ہوئے، مگر ٹیک لگتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے. ایک بوڑھوں کو چاہیے ہوتی ہے تشریف لے آئیے، مہربانی کیجیے، درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جائے. کچھ نہیں ہوتا، آ جائیے. بسم بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ بیدار مجمع، کمال ذوق والا مجمع. دو چار باتیں دل کی کرتا جاؤں. مولا کی عزت کی قسم، آل محمد کو، پوری آل محمد کی زندگانی میں محب بہت ملے، شیعہ کم ملے. بھری پڑی ہے تاریخ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک محب بہت ملے، شیعہ نہیں ملے. فرق کیا تھا؟ محب جب بھی محبت کرتا ہے ساتھ صلہ مانگتا ہے. بات سمجھ نہ آئے، میں آج بیٹھوں گا آپ کے ساتھ، میں بلکہ چاہوں گا ٹائم ہو تو میرے ساتھ بیٹھو، محفل کرتے ہیں، سوال و جواب کریں گے، بیٹھیں گے. صبح میری فلائٹ ہے، میں نکل جاؤں گا، جتنا دل کرے آپ بیٹھیے گا. اور کتابوں کے حوالے چاہیے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. محب کی مجبوری یہ ہے، محبت کرتا ہے لے اور دے کی بنیاد پر. محب کی مجبوری ہے، میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، میں آپ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، آپ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں. شیعہ کی مجبوری یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں مجھے آپ مل گئے تو میں اور کیا مانگوں. مہربانی والے محب کی مجبوری ہے، وہ محبت کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی صلہ ذہن میں رکھ کے کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو. چلو یہاں نہیں، آگے کچھ مل جائے گا. شیعہ کی مجبوری ہے، وہ یہ کہتا ہے مجھ جیسے کو اس جیسا مل گیا. شاہ جی مجھ جیسے کو اس جیسا مل گیا، میری اوقات میرے کمال کچھ بھی نہیں، احسان مجھ جیسے کو. فرق ہے. اچھا میں تھوڑا سا تعارف کرا تھا جو بات کلیئر ہو جائے. جناب سلیمان محمدی محب نہیں تھا، شیعہ تھا. کتنے کریم ہیں. شیعہ تھا، مانگا نہیں، منا خود بنایا. یہ سوال نہیں کرتے، نہ پڑھانا ایمسٹرڈم، مگر میں نے حقیقتیں آپ کے سامنے رکھ کے جانی ہے. شیعہ بے سوال ہوتا ہے، شیعہ عاشق ہوتا ہے. بھائی ذوالفقار شاہ جی عاشق کا مزاج یہ بے سوال ہوتا ہے. اللہ اکبر. دنیاوی مثال بھی پیش کرتا ہوں. سلیمان محمدی منا خود عطا کیا. منا سلیمانو منا ایسے ہے جی. ہر چیز اپنی، میں ایک معرفت کا موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. مثلا کوئی اگر مرد ہے تو اس کا مطلب وہ عورت نہیں، کوئی اگر عورت ہے تو اس کا مطلب وہ مرد نہیں. ہر چیز اپنی، اسی ضد کو سامنے رکھیے گا. اور یہ کلیہ بھی عربک گرامر والوں نے دیا ہے، کلو شین یورفو علی ازدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. منا فرمایا میرے رسول نے سلمان کو. میں نے تخیل میں سرکار کی بارگاہ ہاتھ باندھ کے گزارش کی، سرکار
کریمی فرمائیے، شفقت فرمائیے، معرفت کا موتی ہے جہاں تک سمیٹ سکو۔ میں نے کہا سرکار آپ نے سلمان کو منا کا لقب دیا، کچھ ایسے بھی ہیں جو منا نہیں ہے؟ سلمان منا، اچھا یہ بھی ذہن نشین رکھتے جانا، صرف سلمان کو منا نہیں کہا، بہت سارے عاشق ہیں جن کو سرکار نے منا کہا ہے۔ دور کی بات نہیں، یہ جہاں سے ذوالجناح مرتجز آیا تھا، تبع یمن، جس نے سرکار کی خدمت میں خط لکھا تھا۔ اب وقت ہوتا تو میں ذوالجناح مرتجز کی کہانی حقیقت آپ کو سناتا کیسے آیا تھا، مگر مختصر اتنا، تبع یمن، یمن کے بادشاہ کو تبع کہتے تھے، خط لکھا تھا۔ سرکار انبیاء تاریخ میں لکھا ہے، جو جس نبی کی ادھر سے نہیں ادھر سے مانتے تھے، یہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ اور ہے۔ الفاظ میں نہیں اشاروں میں عرض کر رہا ہوں، جو ادھر سے مانتے تھے وہ نبی ان کو اپنا کہتے تھے، اپنے سے کہتے تھے، اپنے خاندان کا کہتے تھے۔ سرکار میرے بارے کا حکم ہے، سرکار نے فرمایا تم اس خاندان سے ہو جس نے کعبے پہ پہلا غلاف چڑھایا تھا۔ سرکار نے فرمایا تم بھی ہم سے ہو۔ یمن پہ خاص کرم ہے، کبھی وقت ہوا تو یمن کی تاریخ بھی آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بھی بڑی ہسٹری ہے۔ سرکار نے اس طرح سرکار نے کریمی فرمائی، کئی کو ہم نے سنا ہی صرف سلمان کا ہے نا۔ میں نے سرکار کے بارگاہ میں تخیل میں عرض کیا، آقا کوئی ایسے بھی جو منا نہیں ہے؟ فرمایا ہاں۔ ہم نے کہا، میں نے کہا سرکار سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا تم جاتے ہو نا، تخیل میں باتیں ذہن میں، شاعر بھی سوچتا ہے، ہم بھی سوچ لیتے ہیں، کبھی کبھی سوچ میں تو پابندی نہیں ہے۔ پاکستان میں علمہ صاحب مجھے یہ منا کا لفظ واضح ہوا پاکستان میں، جعفریہ کلونی کے ہم قریبی رہتے ہیں آپ ہمارے، وہاں دودھ کی دکانوں کے باہر لکھا ہوا دودھ والوں نے، من غشا فلیسا منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم مسلمان اعتبار کر لیتے ہیں دودھ اچھا ہوگا، میرے محمد نے 1400 سال پہلے دودھ والے کے لیے نہیں فرمایا جس نے کیا بات ہے، کمال میں میری سرکار نے دودھ والے کے لیے نہیں فرمایا، من غش فلیس منا، میرے محمد نے فرمایا تا قیامت جس نے ملاوٹ کی، یعنی ہم میں کے علاوہ، ہم سے علاوہ، ہمارے علاوہ کسی کو بھی چاہا، محب تھا یا شیعہ تھا؟ شیعہ تھا سلمان، متفق ہیں، کوئی شک نہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات روک کے عرض کرنے لگا ہوں، سلمان کا بہت بڑا خطاب ہے، منا بننے کے لیے بھی سلمان جیسا بننا پڑا، ٹھیک ہے، مگر سلمان کو جو اور نوازا گیا وہ اس سے آگے، توجہ میں طرف کیجئے، جو اور نوازا گیا وہ اس سے ہے۔ سلمان منا اہل البیت بنا، ایک دن مزاج محمد بدلا، سرکار نے کریمی فرمائی، سرکار نے فرمایا سلمان آ میں تجھے مہدی کے کمانڈر میں لکھ رہا ہوں۔ اس پہ ڈیو رہے گی گفتگو، یہ بڑی اہم بات میں کر گیا، میں تجھے قائم کا کمانڈر بنانے لگا ہوں، رجت میں، دور رجت میں، جب میرا آخری لخت جگر آئے گا تو کمانڈر بن کے اٹھے گا۔ اچھا جس نے اٹھنا ہوتا ہے، جس نے، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، آگے عرض کروں، جس نے اٹھنا ہوتا ہے وہ مرتا ہے، بلکہ جب علی آ جائے، جس نے اٹھنا ہوتا ہے، جب علی آ جائے کفن ہٹا کے علی کی زیارت کرتا ہے۔ مولا کا یہ فرمانا سلمان سو جا، قائم آئے گا پھر اٹھنا۔ نہ ہو کتب میں گزارش نہ کرتا، واجب الاحترام سفر کرتے آگے چلتے۔ جناب محسن تمار محب نہیں تھا، شیعہ تھا۔ یہ باتیں صرف داد کی حد تک نہ رکھیے گا، خدا را ان کو اتاریے گا، اتاریں گے تو کوئی زندگی کا سلسلہ بدلے گا۔ محسن تمار میری محبت یہ درخت تیری پھانسی ہے، نہ چونکی نہ چراغی، الحمد پڑھے، شکر ادا کیا۔ اچھا جس علی نے یہ کہہ دیا میسم میری محبت میں اس درخت پہ تیری پھانسی ہے، وہ میسم یہ جانتا تھا اگر میں علی کو ریکویسٹ کر لوں کہ مولا میں مرنا نہیں چاہتا تو زندگی بڑھ جائے گی، کیونکہ جو یہ کہیں اللہ اسے لوح محفوظ پہ لکھ لیتا ہے۔ بہت شکریہ سید سرکار۔
جو یہ فرما دے وہ لکھا جاتا ہے. مگر میسم شیعہ تھا, اس نے علی بادشاہ کے قدم نہیں پکڑے, ریکویسٹ نہیں کی, مولا میں مرنا نہیں چاہتا, کیونکہ میسم کو پتا تھا یہاں بھی علی. سوال نہیں کیا, سوال نہیں کیا. بوزر سرکار کو دیکھ لیں, جناب کمبر کو دیکھ لیں, جناب مقداد کو دیکھ لیں, ہمارے یاسر کو دیکھ لیں, حذیفہ یمانی کو دیکھ لیں, جناب رشید ہجری کو دیکھ لیں. ایک بھی عاشق مجھے نہیں ملا جس نے مولا سے کچھ مانگا ہو. شکر پڑھتے رہے, ساری زندگی شکر پڑھتے رہے. اچھا یہ ذہن میں ایک بات اور رکھ لیجئے گا, جو مانگتا ہے نا وہ شکوے بھی کرتا ہے, کیونکہ جہاں شکوہ ہو وہاں شکر نہیں ہوتا. حضرت صاحب تھوڑی سی کڑوی باتیں ہیں, تھوڑی سی مختلف باتیں ہیں, تھوڑی سی ہٹ کے باتیں ہیں. نہ لوریاں دینے نکلتا ہوں, نہ ٹائم ویسٹ کرنے نکلتا ہوں, ادھر کی بات ادھر کی بات. لو, یہ میرے مولا کی نگاہ میں سارا کچھ چل رہا ہے. ہاں ہاں, ہر چیز واچ ہو رہی ہے. ہمارا ایک ایک حرکت, ایک ایک چیز واچ ہو رہی ہے. سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ادراک نہیں ہے, احساس نہیں ہے, لیکن سرکار دیکھ رہے ہیں. جس طرح یورپ والے تو اب اس بات سے انکار کر نہیں سکتے, پاکستان والے جو انڈیا والے وہ تو کہیں گے نہیں ایسی کوئی بات نہیں, یہاں تو کیمرے ہر چیز ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں. ایسے ہے, کبھی کسی پولیس والے نے کہا ٹھہرو چلان کرنا ہے, گھر پہنچ جاتے ہیں, وہ پھر پتہ چلتا ہے او فلاں سگنل پہ فلاں جگہ پہ ریس دی تھی. او بھائی یہاں دنیا کے بندوں کے بنائے ہوئے کیمرے اتنے سٹرونگ ہیں, اللہ کی آنکھ. بھائی مجاہد نہ ہوتا مفاتی الجنان میں صلوات بجمعہ, میں نہ کہتا مولا کی عزت قسم سرکار کے بارے میں السلام علیکہ یا عین اللہ فی عرض ہی, اور زمین پر اللہ کی آنکھ, مہدی تم پر ہمارا سلام. اور اس کی دلیل میں سرکار کا وہ فرمان ذیشان, سرکار فرماتے تم لوگ ایک قدم نہیں چل سکتے جب تک میرا کرم دست شفقت تمہارے ساتھ رہو. کون رکھ سکتا ہے؟ وہی رکھ سکتا ہے نا جو دیکھ رہا ہو. دشمن تمہیں کھا جائیں, ایک لمحے جی نہ دے. سرکار کی توجہ ہے یار. اور صبر کرتے کرتے جلدی جلدی کربلا چلتے ہیں. میں پھر آتا ہوں امام مجتبیٰ بادشاہ پہ. کربلا چلتے ہیں. ابھی ڈناگ میں بھی گزارش کر رہے ہیں, میں دوبارہ ایک جملہ وہاں کا ریپیٹ کر رہا ہوں. ذیشان شاہ جی, مجھے کربلا میں 72 یہاں سے لے کر آخری مومن موالی عزادار تک میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں. کہیں سے کوئی میسج ہو, آپ بہنیں بیٹیاں آپ ان کو دیجیے گا, یہ مجھے دیں گے. مجھے کوئی ایک 72 میں سے عاشق ڈھونڈ کے دکھاؤ جس نے حسین سے کہا مولا میری نسلوں کو معاف کیجئے, مولا میری نسلوں کے لیے کچھ عطا کیجئے, مولا میرے گناہ معاف کیجئے, مولا مجھے 10 قلعے چاہیے دی. بھائی زغلین, مجھے میرا چیلنج ہے, مجھے کوئی مفسر مرخ تاریخ دان ثابت کر دے کسی عاشق حسین نے حسین سے کچھ مانگا ہو. اگر کچھ مانگتے تو عاشق نہ ہوتے. یقین جانیے, اگر کچھ مانگتے عاشق نہ ہوتے. یہ تھا ان کا معیار. بار بار سرکار کہتے رہے کچھ لو کچھ لو کچھ لو. کہتے یہی آقا جن کو آپ جیسے آقا مل جائے. میں کسی نتیجے پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. جن کو آپ جیسے, بھائی شکریہ بھائی ذوالفقار شاہ, جن کو آپ جیسے, سید سرکار بھی بیٹھے, جن کو آپ جیسے آقا مل جائیں ان کے ہوتے ہوئے. اچھا یہ سرکار نے حجت تمام نہیں کی, راضی بھی ہوں, بیعت بھی واپس, جنت کی ضمانت بھی. سید ایسی ہے, سرکار نے حجت تمام کی ہے, کوئی جنت لے کے اٹھے اٹھے کیوں نہیں اٹھے؟ کیوں اعمال کا رزلٹ جنت نہیں چاہیے تھی؟ کہا نہیں, یہی جنت ہے. مہربانی یار, بہت شکریہ. کہا نہیں, ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 10 مرتبہ نہیں, 70 مرتبہ قتل کر کے ٹکڑے کر دیے جائیں, پھر زندہ کیا جائے, پھر بھی حسین تو جانے چاہیے. یہی معیار ہے. کسی عاشق نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے, کوئی تقاضا کیا ہے, شیعہ تھے یا نہیں؟ واجب الاحترام آگے کریم اتنے ہیں, انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے خود بنایا. عاشقوں کا معیار یہی ہوتا ہے, وہ مانگتے نہیں, وہ چھوڑتے نہیں. سرکار نے اپنا پاک ہاتھ جبین عطر پہ رکھ کے ایسا انعام دیا, اس پہ خمسہ بنتا ہے جی, السلام علیکہ یا اولیاء اللہ, اللہ کے ولیوں تم پر حسین ابن علی کا سلام. علی ولی اللہ کا بیٹا, کربلا کی سرزمین پر
عاشقوں کو ولی اللہ بنا کر بتا رہا تھا ہم ولی اللہ گر ہیں جسے جس کو چاہے السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، جس کو چاہے ولی اللہ بنا دیتے ہیں۔ اب ولی اللہ کی ڈیفینیشن جو لکھی ہے علماء نے وہ کمال ہی کمال ہے۔ پھر عرض کروں گا ولی اللہ یہ کس نے بنایا؟ حسین نے۔ پوری روئے زمین پر کائنات حسین کو سلام کرتی ہے، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ شیعہ کا معیار ہی یہی ہے جس کو مولا سلام کرے۔ نہیں عرض کر پایا یار، سر کے اوپر سے بات گزر گئی۔ محب سلام کرتے ہیں، شیعوں کو مولا سلام کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور عرض کرتا جاؤں، سلام کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ ایسے ہے کتنا عرصے کی بندے پہ سلامتی ہوتی ہے؟ 30 40 50 60 70 سال، ختم۔ عرفان کا نقطہ دینے لگا، 30 40 50 60 70 80 سال، ختم۔ سلامتی کہاں سے آ گئی؟ تھوڑا سا ذہن کی تھوڑا، ہاں ہاں ہے جی، نہیں تھوڑا سا آگے، ابھی بھی نہیں، تھوڑا سا سلامتی کہاں سے؟ وہ سلامتی تو گئی، بندہ گیا ہو، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے جب جنازہ پڑھا ہو، کبھی کسی نے کہا میں اپنے باپ کا پڑھ رہا ہوں، کسی نے کہا میں بیٹے کا پڑھ رہا ہوں، حاضر میت سانسوں کی ڈوری تک تعلق تھا، ڈوری ختم، تعلق ختم۔ کبھی کسی نے جنازہ پڑھتے وقت رشتہ داری یا نام کا اظہار کیے ہیں؟ نہیں، حاضر میت، حاضر میت، سلامتی تو گئی، پھر سلامتی کیا ہے؟ اچھا میرے واجب الاحترام، چلیں آپ کی بات کو میں عرض کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، آپ درمیان میں بول پڑے ہیں، بڑی خوبصورت بات کی ہے، ایمان کی سلامتی۔ ایمان کہاں تک رہتا ہے؟ قبر کے باہر تک۔ قبر میں اس کا ایمان اس کے مولا کے لیے، اس کے پیچھے حقیقت اور چھپی ہے۔ جن کو امام سلام کریں وہ سلام کا معیار اور ہوتا ہے۔ امام سلام کر کے عرض کر رہے ہوتے ہیں، فرما رہے ہوتے ہیں عاشقو ہم تم پہ سلامتی دے رہے ہیں، سلامتی صرف دنیا کی نہیں، مہدی آئے گا پھر اٹھو گے۔ کیا سماعت کا معیار ہے میرے کو۔ اور جہاں تک آپ بات ایمان کی فرما رہے ہیں وہ بھی میں عرض کر رہا ہوں، آخری امام کو سلام کرتے ہو السلام علیکہ یا مظہر الایمان۔ کل ایمان کا آخری بیٹا مظہر الایمان۔ اس سلام کے پیچھے بھی بہت کچھ چھپا ہے۔ مظہر سلامتی، ایمان فرما رہے سلامتی۔ ایک دن وہ آئے گا تمہیں قبر سے اٹھائے گا۔ طبیعتیں آج سفر کرتے ہیں، ایک بھی عاشق ایسا نہیں۔ اچھا شاہ جی ایک اور لطیف نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی وقت کا مسئلہ تو نہیں جی؟ تھوڑی سی گفتگو لمبی، نہیں تھک گئے تو میں بتا دیجیے گا۔ ہمارے رہ گئے حجر کے جسم سے پھوٹی مہک ولایت کی، حجر کے جسم سے پھوٹی مہک ولایت کی، مودت تو نے نہیں بکھرنے دیا اس کو، 1400 سال سے زندہ ہے مرتضیٰ کا ملنگ، مہدی کے انتظار نے نہیں مرنے دیا۔ ایک ایک عاشق انکنڈیشنل ہے، شیعہ ہوتا ہی انکنڈیشنل ہے۔ مختصر سی تعریف کرتے تاکہ بچے بچے تک میسج پہنچ جائے۔ نوجوان بچے بیٹا کوشش کرنا ہے زندگی میں انکنڈیشنل بننا۔ بزرگ بیچارے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ آپ کوشش کرنا بیٹا انکنڈیشنل بننا۔ جب بھی مجلس مولا کی کرانا نا، یہ لسٹیں نہ پیش کرنا، پڑھنے والوں کو دعا مانگے، شکر کرنا مولا نے تمہیں چنا ہے۔ انکنڈیشنل بننا۔ مہربانی آپ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی مہربانی جناب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ہاں ہاں، مصلی پہ بیٹھنا، کوشش کرنا، اللہ کو لسٹ نہ پیش کرنا، اللہ میں نے تیرے پریشان کیا، میں نے 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نماز پڑھی، نہیں، میرا پروردگار تیرا احسان، تو نے مجھے مصلی پہ بیٹھ کے اپنے قرب کا موقع دیا۔
بھائی مجھے بات چل رہی تھی شیعہ نماز نہیں پڑھتے، ٹی وی پہ بھی ایک سوال آیا، میں نے کہا پھر اس کا ایک چھوٹا سا حل میرے پاس ہے. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا حل یہ ہے ان کو ثواب اور گناہ کے چکر سے نکالو. آسان سا حل ہے. ثواب یہ کرو گے ثواب، یہ کرو گے گناہ. نفس اتنا مضبوط ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں آج نہیں تو کل، کل پھر کہتے ہیں کل نہیں تو پرسوں. نفس مضبوط ہو چکا ہے، اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ضمیر پہ حاوی ہو جاتا ہے، مگر ضمیر ٹوکتا رہتا ہے نہیں بابا آج، نہیں بابا ابھی. ایسے ہے. میں نے کہا بہترین حل یہ ہے مومنین کو ایک گزارش کر کے ان کے ذہنوں میں بٹھا دو، نماز اس لیے پڑھو کہ یہ نہیں کہ ثواب ہوگا، یہ نہیں پڑھے نہ گناہ ہوگا، نہیں اس لیے نہیں، اس لیے پڑھو اگر میرے اس چھوٹے سے عمل سے میرے امام کے ظہور میں تعجیل ہوتی ہے تو میں کیوں بار بار نہ کروں. مہربانی سید، بہت شکریہ. 72 انکنڈیشنل. بیٹا یہ بہت نوجوانوں چھوٹے بھائیوں یہ بڑی اہم بات ہے. صرف مجلس سن کے گھر واپس جانے کا نام نہیں، یہ باتیں دل میں اتارنے کا نام. کیا بات ہے، حقیقت تک پہنچنا ضروری ہے. بیٹا یہ کس کے آسرے پہ ہمارے پاس امام وقت ہے، ہم ان کے آسرے پہ زندہ ہیں اور انہی کے لیے زندہ ہیں. یہ ذیل ہے. شکر پڑھا کرے، ماتم کیا کرے شکر پڑھا کرے، کسی کو لنگر کھلایا کرے شکر پڑھا کرے. بلکہ مجھے یہ ناراض نہ ہو پیر وقار شاہ جی، انہوں نے مجھے لسٹ بھی پکڑائی ہے، وہ کہیں گے شاہ جی نے اسی لسٹ پہ گفتگو کری ہے. میں اس پہ بھی دعا کی گزارشات کے چند جملے عرض کروں گا، لیکن کوشش کیجئے مولا نیتوں سے واقف ہے. جس نے لنگر دی ہے بتانے کی ضرورت نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو دیا ہے نا کھانا پھر کہیں یہ فلاں بندے کی طرف سے، یہ کھانا ان کو دیا ہے جو رکھتے ہی کسی کا نہیں. ٹھیک ہے جناب، آگے سفر کریں. انکنڈیشنل، ایک سے ایک عاشق کنڈ. یہاں ایک چھوٹا سا لطیف نقطہ اور. علماء صاحب وفا کا یقین انہوں نے دلایا شب عاشور، شہادت ہوئی تھی روز عاشور. ایسے ہے سرکار نے اولیاء اللہ شب عاشور بنایا، یعنی شہادت سے پہلے اولیاء اللہ بن گئے. بڑا لطیف نقطہ تھا یار. سلام ہے آپ کا، سلام ہے، مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ. شہادت سے پہلے اولیاء، ارے یہ کیا کمال ہے، شہادت کے بعد درجہ ملے. نشان حیدرآباد میں ملتا ہے. کریم اسے کہتے ہیں نا، ابھی شہادتیں نہیں ہوئی. اعزاز، اعلان، انعام، تحفہ بن مانگے پہلے ملے. بہت بڑا اس میں راز چھپا ہے. اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، اولیاء اللہ. اللہ کے ولیوں کی شان ہی کچھ اور ہے. بھائی مجاہد کسی پروگرام میں مولا نے اگر چاہ میں حاضر ہوں، مجھے صرف اسی پہ حکم کیجیے گا، اولیاء اللہ پہ پڑھیں گے. یہ کیا ہے اولیاء اللہ کے پیچھے چھپا کیا ہے؟ ایک ان کو اور بھی لقب سے نوازا گیا. ہم سلام کرنے جاتے ہیں، ہم اکثر عربی کی چیزوں سے ناواقف ہیں، اس لیے جلدی جلدی پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں. ان کو ایک اور سلام سے مخاطب کیا گیا، السلام علیکہ یا انصار اللہ. ایسے ہے، مہربانی، السلام علیکہ یا انصار اللہ. حیرت کی بات ہے، نصرت حسین کی بن اللہ کے ناصر. گہرائی چھپی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی. پیچھے گہرائی چھپی ہے. پہلے ہی بنا دیا شہادت روز. اب یہاں عاشقوں کا مزاج کیا ہے؟ شیعہ تھے نا، شیعہ ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہوتے، شیعہ ہاتھ اوپر رکھنے والے. کیا بات ہے، کیا بات. نہیں میں نے یہ خالی بات نہیں کی، 4 مصرے عاشق کے میں بتانے لگا ہوں. سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی. امام وقت کو امداد دینے آیا ہے، کہاں ہے چوم لے قدموں کو اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا. بہت
کہہ رہے ہیں شام پہ چپ ہوئی سجا کے لائے ہے بیٹے کو پہلے اور قربان امام وقت کو امداد دینے آیا کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب یہ تو خود حسین کو عاشق نے کلم اٹھائی شاعری مزاج ماشاءاللہ ذوق میں نے محسوس کر لی ہے کہ عاشق نے اور کلم اٹھائی وہ بڑی خوبصورت بات کر گئے وہ کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے کعبے کے اندر علی علی مسجد کے اندر علی علی قرآن کے اندر علی علی نعرہ حیدری شیعہ انکنڈیشنل ایسے ہے اب وہی یہی بات روک کے ایک اس کا نچوڑ دے کے امام مجتبیٰ پہ آتا ہوں ہم نعرہ کیا لگاتے ہیں ہماری درسگاہ کیا کربلا کربلا بھائی مجاہد سے لے کر آخری بندے تک درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے درس سبق پھر ابھی ہم شیعہ ہیں یا محب ہیں یہ میرا سوال ہے جس کے لیے میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں مولا کی عزت کی قسم میں یورو لینے نہیں آیا نہ میرے امام نے مجھے کسی کا محتاج کیا ہے اور میرا امام سوائے اپنے مجھے کسی کا محتاج کرے ہی نہ 13 سال ہو گئے پاکستان پورے کراچی سے لے کر پورے ورلڈ میں پوچھ سکتے ہو اسد بخاری نے کبھی کسی سے قیمت لی نہیں کیا کروں مجبوری ہے خون کی مجبوری ہے سید ہو اپنے گھر کی کہانی سنائے نہیں میرے بس صرف اتنی گزارش ضرور کرنے آئے ہوں مجھے خالی نہ لوٹائیے گا ہم شیعہ ہیں یا محب ہیں اور آسان کرتا ہوں سلیمان شیعہ تھا نا شیعہ ہے میسم شیعہ تھا شیعہ ہے بوزر شیعہ تھا شیعہ ہے 72 شیعہ تھے شیعہ ہیں ہم کیا ہیں نہیں توجہ کرنی ہے نا خاموشی بھی اچھی بات ہے کوئی نہ کوئی بات ذہن میں جا رہی ہے نا میں کیا ہوں میں کہاں کھڑا ہوں میرا معیار کیا مجھے بار بار ریپیٹیشن میں کربلا کیوں سنائی جا رہی ہے صرف داد سمیٹنے کے لیے صرف وبا کے لیے یا صرف دن گزارنے کے لیے نہیں کربلا مجھ سے تقاضا کرتی ہے ہم تھے تم کیا ہو ہم تو تھے تم کیا ہو تمہارا معیار کیا ہے تم نے کیا بننا ہے اور معذرت کے ساتھ کربلا سننا اور ہے کربلا اتارنا اور جس نے سنی تو پھر اس نے سنی جس نے اتاری تو پھر کیا بات کب اتاریں گے کس انتظار میں ہم معذرت کے ساتھ کس انتظار میں کون ہمیں آگے بتائے گا بار منبر حسینی سے بتایا جا رہا ہے کیوں سنائے جاتے ہیں یہ واقعات صرف داد لینے کے لیے نہیں جو داد لینے نکلتے ہیں مجالس کٹھی کرنے نکلتے ہیں ان کا مزاج اپنے ورنہ یہ ایک واقعہ آپ سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے وہ تو تھے تم کیا ہو ابھی بھی نیاز کر پایا عظمت صاحب میں اس کو بہت آسان طریقے سے بچے تک پیغام پہنچا کتنے ٹینس پڑھائے جاتے ہیں کلاسز میں 3 مین 3 ایک گزرا ہوا جس کو پاسٹ کہتے ہیں ایک جس میں ہم چل رہے ہیں پوری ڈیفینیشن کریں آپ نے ٹھیک فرمایا مگر میں مختصر سی بات کر رہا ہوں بیٹا ہنستے نہیں ہے توجہ کریں ایک جو گزر گیا بچے یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں ایک جو گزر گیا اس کو کیا کہتے ہیں ماضی پاسٹ جس میں ہم چل رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں حال جو آئے گا اس کو کیا کہتے ہیں اب خدا را اس بات کو زمین بوس نہ ہونے دینا دلوں میں بٹھانا صفین پاسٹ خیبر پاسٹ کربلا پاسٹ سلمان کا کردار پاسٹ میسم کا کردار پاسٹ 72 کا کردار پاسٹ ابو بصیر کا کردار پاسٹ احمد بن اسحاق قمی کا کردار پاسٹ مہدی فیوچر کیا بات بہت شکریہ سلام ہے ہالینڈ سلام ہے مہربانی بہت شکریہ بڑے آسان انداز میں میں نے کہا بچے تک بات پہنچا
صفین میں ہوا تھا، خیبر میں ہوا تھا، کربلا میں ہوا تھا، اب ہوگا۔ احمد صاحب سے پوچھے جی آپ نے اتنا بڑا، جناب میں معذرت کے ساتھ میں آپ کے نام سے زیادہ آشنا ہوں، یہ اور بات ہے آپ نے کبھی تعلق رابطہ نہیں رکھا، لیکن میں آپ کو نہیں بھولا، توجہ میں طرف رکھیے گا۔ اب ان سے پوچھا جی آپ ہالینڈ کیوں آئے تھے؟ کوئی بات نہیں، خیر توجہ کیجیے، آپ ہالینڈ کیوں آئے تھے؟ جی بس کچھ ٹارگیٹ سے، کوئی گھر بن جائیں، کوئی اچھا رہن سہن ہو جائے، پیچھے والے سکھی ہو جائیں، ہم بھی سکھی ہو جائیں، ایسے ہے نا، ایک ٹارگیٹ تھا نا۔ کیوں آئے تھے؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہوگا، میں ہوں تو یہ کماؤں گا، میں یہ اکٹھا کروں گا، میں محنت کروں گا، میں بچے پالوں گا، میں بچے پڑھاؤں گا۔ ایسے ہے، بچے کو کیوں اسکول میں ڈالے؟ یہ اچھا بنے گا، یہ اچھی کلاس میں پہنچے گا، یہ اچھی ارننگ کرے گا۔ گاڑی کیوں لیے؟ میں اچھی ارننگ کروں گا۔ اب مزید کیا پلاننگ ہے؟ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ افسوس کی بات ہے، ہر چیز میں گا گا گا۔ نماز کیوں پڑھی؟ میں مہدی کو دیکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ روزہ کیوں رکھا؟ میں وہ وقت دیکھوں گا۔ اگر پروردگار کو میری یہ قلیل سی عبادت پسند آ جائے، میں ید اللہ میں ذوالفقار حیدری چلتا ہوا دیکھوں گا۔ بہت آسان انداز میں، بہت آسان انداز میں ایمسٹرڈم۔ بہت شکریہ ہالینڈ۔ اب یہاں گھڑی نہیں دیکھنی آپ نے، دیکھنا میری طرف۔ توجہ، تھک جائے تو مجھے اشارہ کر دیجیے گا، کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہ ذوالفقار کا بھی ایک بڑا ایک معاملہ ہے۔ میرے مولا کی ریت دری ہے، بہت جگہوں پہ جب بیٹھتے ہیں نا، کچہری میں، محفل میں، ذکر میں بیٹھتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں شاہ جی امام کے ہاتھ میں تو ذوالفقار ہے، مولا آئیں گے تو ماریں گے۔ میں نے کہا مولا آئیں گے ماریں گے تو سرکار حکومت قبرستانوں پہ کریں گے؟ کہنے لگے ذوالفقار ہے۔ میں نے کہا کسی سے پوچھنا ذوالفقار آئی کہاں سے تھی؟ جب پوچھو گے وہ کہے گا اوپر سے آئی تھی۔ ایک 4 مصرے ہیں، اگر طبیعتوں میں کسی عاشق نے لکھے ہیں، بڑے خوبصورت۔ وہ کہتے ہیں پھر گونجتی فلک پہ آواز لافتہ کی، پھر گونجتی فلک پہ آواز لافتہ کی، تاریخ پر احد کی بہار آتی، گر کربلا میں شاہ کا مقصد جہاد ہوتا، عباس کے لیے ایک ذوالفقار آتی۔ نہ بچ سکا پر جبریل ضرب حیدر سے، نہ بچ سکا پر جبریل ضرب حیدر سے، قضائے مرحبت انتر تو کس شمار میں ہے۔ اور جواب تیرے ید اللہ ڈھونڈنے والوں، نہ مل سکے گا وہ جوہر جو ذوالفقار صاحب آج پھر عرض کروں، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ عزت جلی بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ چلتی ایسو ویسو سے تو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار بھی چلتی ہے مگر ہاتھ ہے۔ علی تیرے پیر پہ نالا اور جی مولا کے ہاتھ میں تلوار ہے، جی مولا کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، جی ذوالفقار ہے بندے میں نہیں بھائی، ذوالفقار کا وتیرہ تھا، وتیرہ ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی، جب بھی چلتی ہے۔ نہیں، یہ پہلی اپنی تقریر کا نچوڑ اگر آپ کی خدمت میں پیش نہ کیا تو تشنگی رہ جائے گی۔ ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مالک سے کہا، یا علی، یا علی، مولا، آقا، شہنشاہ، حجت خدا، آقا جتنے آج آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے۔ مولا فرمایا نہیں، تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹتی گئی۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا اس کا مطلب ہے کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا، کچھ کو چھوڑا کچھ کو کاٹا، کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا۔ مولا جنگ میں دشمن چھوڑے جاتے ہیں، محبت کا ایک انداز تھا۔ مسکرا کے فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مالک اشتر، میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکل رہا تھا۔
بھائی واہ، واہ بھائی واہ، جزاک اللہ. میرا دل ہے میں امام مجتبیٰ کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا. آج ایک بات تو کنفرم ہو گئی اور انشاءاللہ امید ہے تائید کریں گے ہمیں شیعہ بننا ہے. کیا بات ہے. کوئی بات نہیں، جو گزر گئی اسی کو تو کریم کہتے ہیں جو پاسٹ یاد ہی نہ کرائے. ایمسٹرڈم میں اس کی جانا توجہ لوں گا، اسی کو تو کریم کہتے ہیں. تو کرتا کیا تھا چھوڑ تو آ گیا ہے نا، اسی کو تو کریم کہتے ہیں. واہ بھائی واہ. یہ ذہن نشین رکھ لیں، معافی کا مسئلہ نہیں ہے. جس منزل پہ مولا دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے اس پہ پہنچنا ہے. بس دو چار چیزیں ذہن میں رکھ لیں. ابھی مجھے سیفی صاحب بھی کہہ رہے تھے تقریر کے بعد، کہہ رہے ایک کمی رہ گئی. میں نے کہا جی مجھے خوشی ہوتی کہ میری اصلاح کرے. میں نے کہا فرمائیے کچھ. تو میں نہیں ناراض ہوتا، یہ بندے کہتے ہو یہ چھڑ یار میں کوئی علم میرے کو تھوڑا ہے. نہیں یہ باتیں ہیں، انسان ہے، ہمیشہ سیکھنے کے مراحل میں ہوتا ہے. ہمیشہ سیکھنے میں کیا کہا گیا ہے محد سے لحد تک، ایسے ہے نا. جب کہا گیا لحد تک اور علم، یہ بھی عرض کرتا جاؤں واجب الاحترام آپ اس وقت تیار ہیں. ذہنی طور پہ عرفان کا نقطہ آپ کی جوڑیوں میں ڈالنے لگا ہوں. معصوم سے پوچھا گیا مولا علم کتنے حروف پہ مشتمل ہے؟ فرمایا 27. مولا کتنے ظاہر؟ فرمایا 2. مولا 25 ظاہر نہیں؟ فرمایا نہیں، میرا مہدی آئے گا نا تو 27 حروف کا علم ظاہر. ظاہر نہیں ہوا. توجہ. اس لیے انسان ہمیشہ سیکھنے کے مراحل میں ہوتا ہے. ہاں یہ ڈر لگتا ہے لوگوں کو، اصل میں نفس کی مجبوری ہے. نفس نے اتنا وہ کیا ہوتا ہے، بندہ اپنا سٹیٹس نیچے نہیں کرنا چاہتا. آپ کے خدا کی قسم سٹیٹس وہ بناتے ہیں. ایک بندہ آیا معصوم چھٹے امام کے پاس، سرکار کو آ کے سلام کرتے ہیں. سرکار سے کہتے سرکار دل تھا آپ سے میں سلام کروں، آپ سے آپ کی زیارت کروں، قدم بوسی کروں. ہاں کیسے آنا ہوا؟ سرکار بس یہی قدم بوسی کا عشق تھا، شوق تھا، آیا ہوں. اچھا بتا تیرے باپ کا نام؟ کہنے لگا جی فلاں. اس کے باپ کا نام فلاں. جب تیسری پشت پہ گیا امام نے فرمایا اس کو خاموش ہو، تو جس پر دادے کا نام لے رہے تو اس کا ہے ہی نہیں. سرکار پھر ہم تو حسب نسب میں گئے. فرمایا ہاں اور کیا؟ فرمایا پھر پوری دنیا حسب نسب میں گئی. فرمایا سن روئے زمین پر صاحبان حسب و نسب ہم ہیں اور ہم جسے چاہیں صاحب حسب بھی بنا دیں. یہ مکمل کر لیں گے بھائی مجھے. بسم اللہ. توجہ ہے. صاحب حسب بھی ہم، صاحب نسب بھی ہم جسے چاہیں صاحب حسب بھی بنا دیتے ہیں، صاحب نسب بھی بنا. کریم جو ہے کوشش کیجئے گا آج کے بعد طلب جنت بھی نہ کیجئے گا. اگر بات اچھی لگے نہ کیجئے گا، کیونکہ میں نے کہا نا کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے. اگر جنت منزل کمال ہوتی 72 حسین سے لے لیتے. بہت شکریہ. اگر منزل کمال ہوتی 72 حسین سے لے لیتے، مگر انہوں نے جنت نہ لے کے ایک معیار بنا دیا کہ دیکھو درس کربلا یاد رکھنا، جنت طلب نہ کرنا، مولا طلب کرنا. کتاب کا نام مہربانی محترم نہیں، میں بات آگے کرتا ہوں. ہو سکتا ہے چند بندے گھبرائے بیٹھے ہو، پریشان بیٹھے ہو. تقریر کے بعد کہیں جی وقار شاہ جی کو یہ جی کس شخصیت کو بلا لیا تھا، میں تو پریشان کر کے چلا گیا. چھٹے امام کا دور ہے، سرکار تشریف فرما ہے. بندہ آ کے کہتا ہے یمن رسول اللہ، سرکار احسان فرمائیے میں جنت جاؤں گا. سرکار مسکرا کے فرماتے او عبد خدا دعا مانگ، اس وقت تو جس جنت میں بیٹھا اللہ تجھے یہاں سے لانے کا. اختر در بطول سے ادنا سی شاہنامہ. کوشش کرنی ہے جو گزر گئی معافی، آئندہ نہیں. کوئی بھی نیک کام اعلیٰ کام کرو، شکر ادا کرنا. ذرا زندگی میں تبدیلی دیکھنا. مولا کی عزت کی قسم تمہاری ٹینشنیں ختم، مولا کی موجودگی قسم تمہاری پریشانیاں ختم. اگر میری ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ نے غور فرما لیا، آپ خود دعا بن جاؤ گے. مومن ہے ہی دعا، جس کو جو کہہ دے وہ ہو جائے.
مگر اس کے لیے یہ مجبوریاں ہیں، یہ کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، شکر کرنا پڑتا ہے. ہاں جی کیا حال ہے؟ پوچھیں نا عبد المومنین سے، جناب کیا حال ہے؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے، جی مولا کا بڑا شکر ہے. تھوڑی دیر بعد گفتگو میں آ جاتے ہیں یہ بھی ٹینشن، وہ بھی پریشانی، وہ بھی ٹینشن. بابا یا شکر کرو یا شکوہ کرو. ابھی بھی نہیں واضح کر پایا. ایک اس بات کے بعد میں اس کے بعد اس ٹاپک پہ مزید آگے نہیں بڑھ سکتا. میں دوسری طرف آتا ہوں. مولا کی قسم یہ واقعہ نہ ہوتا، میں علمی ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں عظمت صاحب، جو نہ ہو کتابوں میں بات نہیں کرتا. کل کو جواب دینا پڑے قوم کو. سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک لمحے میں بن جاتی ہے ویڈیو، پھیل جاتی ہے پوری دنیا میں. بندہ آیا سرکار کے پاس، سرکار کو کہتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ میرا سلام. سرکار نے فرمایا کہ سلام سرکار، وہ سامنے دشمن کا گھر ہے. سرکار اس کے پاس اتنے اونٹ، اتنی کنیزیں، اتنے غلام، اتنا مال. سرکار میں آپ کا چاہنے والا ہوں، ایک وقت روٹی ہے ایک وقت نہیں ہے. وہ دشمن اس کے پاس اتنا کچھ، میرے پاس ایک وقت ہے ایک وقت نہیں. سرکار فرماتے ہیں ہم تیرے مزاج کو سمجھ گئے، جو تو کہنا چاہتا ہے سمجھ گئے، لیکن اس کے لیے تجھے ایک سودا کرنا پڑے گا. مولا میں سمجھا نہیں، پر میں اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تجھے دیتے ہیں، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا یہ منظور نہیں. فرماتے اگر تجھے یہ منظور نہیں تو ہمیں وہ منظور نہیں. کاش میں کچھ آپ کی خدمت میں گزارشات کر پایا ہوں. کوشش کرنی ہے، عمل کرنا ہے، تبدیلی خود دیکھیں گے اپنے اندر، اور مومن میں آنی چاہیے. پھر بات بار بار ایک کرتا ہوں، پتہ نہیں کو محسوس کروں شاہ صاحب ٹی وی کھڑے کر رہے ہیں، کیا کروں، یہ باتیں ہو چکی ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ مصروف کام والے ہیں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے ضرور سنی ہوگی. بات دہرانے لگا ہوں. وہاں بیٹھ کے پوری دنیا میں اعلان کیا ہے مومن وہ نہیں جو کوتاہی اور غلطی اور گناہ کرنے کے بعد معافیاں مانگتا پھر ہے. مومن وہ ہے جو اچھے کام کے بعد شکر ادا کرتا پھر ہے. معیار مومن ہے شکر. مالک تیرا شکر، مالک مجھے اس قابل بنایا، مالک تیرا احسان مجھے اس قابل بنایا. بات پہنچ رہی ہے؟ اگر کربلا والوں نے کچھ نہیں مانگا تو پھر دیا کیا؟ سرکار سے انہوں نے یک بارگی سے ایک ہی گزارش کی، احسان فرمانا، ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، جدا نہ کرنا. اور اتنا کریم ہے یہ آج بھی جدا نہیں. کہاں ملیں گے؟ کتابوں میں نہیں. کہیں بھی 72 کو ڈھونڈنا چاہو، خاک شفا کو غور سے دیکھنا. میں تو سمجھ رہا تھا گھنٹے کے قریب ہونے والا، تھک گئے ہوں گے آپ. کیا بات ہے. کہیں بھی ڈھونڈنا ہو 72 کو، مہربانی، بہت شکریہ. کہیں بھی ڈھونڈنا ہو کربلا کی مٹی میں غور سے دیکھنا، جہاں حسین وہاں 72. معذرت کے ساتھ میری قوم ایک سوال ہو سکتا ہے، بھائی وہ 9 لاکھ میں تو بڑے لائن فنار ہوئے تھے نا، وہ بھی تو کربلا کی مٹی میں 11 محرم کو دفن ہوئے تھے، بڑی بڑی اجتماعی قبروں کی صورت میں. ایک سوال میرے سے بھی دوران مجلس ہوا، آپ سے کئی گنا بڑا مجمع، ماشاءاللہ ویسے یورپ میں کافی مجمع ہے، یہاں پہ جواب دیتا جو تاکہ ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی سوال آئے تو جواب ہونا چاہیے میری قوم کے پاس. بندے نے سوال کیا، بخاری صاحب 11 محرم کو اجتماعی قبریں بنی تھی، بڑے 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 لائن دفن ہوئے تھے، کافی تعداد میں ہوئے تھے، تو وہ ان کی کیا ان کا خون کربلا کی مٹی میں شامل نہیں؟ میں نے کہا اہل سنت سے جواب دینے لگا ہوں، جو اعلیٰ مفکرین اہل سنت صاحبان ضمیر نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ بتانے لگا ہوں، شیعہ کتابوں سے نہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں حسین کے مقابلے میں جب بھی جہاں بھی جو بھی آیا وہ حلال زادہ نہیں. انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا. آپ نے غور بھی فرمایا حسین کے مقابلے میں جو بھی جب بھی جہاں سے بھی آیا حلال زادہ نہیں. آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں کربلا کی مٹی کا کمال ہے وہ قبولی حلالی کو کرتے ہیں. بہت شکریہ. کربلا کی مٹی کا کمال ہے. مہربانی قبول. میں نے تو دوسرا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، میں ہمیشہ پازیٹیو سوچ میں ڈیلیور کرتا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے زبان کرنے. حلالی کو ہی قبول کرتی ہے.
ہاں کربلا درسگاہ، آئیے کربلا سے کوئی درس نہیں، کربلا کا درس جہاں سے بھی چلو گے گھوم پھر کے ایک ہی نقطے پہ آئے گا، 72 کہیں گے ہم اپنے امام کے مطیع تھے، تم اپنے امام کے مطیع بننا، ہم نے اپنے امام کو لبیک کہا، تم اپنے امام کو لبیک کہنا۔ کربلا سلمان عاشقین ایک ہی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، نچوڑ دوسرا دینے لگا ہوں، ایک ہی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دیکھو شاہ جی میرے طرف دیکھنا، دیکھو شاہ جی ابھی دیر ہے تھوڑا سا، ابھی بیٹھے، یاد رکھنا ہم نے اپنی اپنی دور کی حجت کا ساتھ دیا تھا، حجت کو دیکھ کر تمہارے حصے میں آئی ہے غیبت، دیکھ کے ساتھ دینا اور ہے غیبت میں ساتھ دینا۔ ہماری طرح عاشق بننا، اٹھنا بھی مولا کے لیے، بیٹھنا بھی مولا کے لیے، نماز بھی مولا کے لیے، ماتم بھی مولا کے لیے، پرسہ بھی مولا کے لیے، لنگر بھی مولا کے لیے، چلنا پھرنا بھی مولا کے لیے، صبح صبح اٹھ کے سلام کرنا۔ اب وہی سیفی صاحب والی بات، سیفی صاحب والی بات رہ گئی کہ بھی ہمیں عمل بھی بتائیے، ٹائم آپ نے مجھے اب محدود کر دیا، 5 منٹ میں رہ گئے، مسائب بھی پڑھنا ہے، امام حسن بھی تھوڑا سا سنانا ہے، چلو بعد میں بیٹھتے ہیں، اس میں مزید میں گفتگو کرتا ہوں۔ آپ کے لیے ایک تحفہ پاکستان سے لایا ہوں، تھوڑے ہیں، چند ایک مومنین لے لیجیے گا، اور پاکستان سے جو بھی آ رہا ہو، لاہور میں میں نے ہزاروں کی تعداد میں پرنٹ کرائی ہے، جو بھی آ رہا ہو اس سے منگوا لیجیے گا، میں بتا دوں گا، فی الحال ابھی میں انگلینڈ ہی ہوں، کچھ عرصے بعد جانے، لیکن کوئی آ رہا ہے تو منگوا لیجیے گا، ورنہ اگلے مہینے میں نے واپس چلے جانا ہے۔ دعائے عہد، دعائے عہد، یہ شاہ جی کے آفس میں بھی لگی ہے، حدیث کی ساتھ مفاتیح الجنان میں، دعائے کمیل خیر و برکت کے لیے ہے، مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے، جو کم از کم 40 دن نماز صبح کے بعد پڑھے گا، میں صدیقہ ماں کا صدیق بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا، میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ وہ دعا رکھی ہے، وہ چند ایک پرنٹ ہے، کیلنڈر کی شکل میں لگائیے نہ پڑھیے، اپنی زندگی میں مزید روحانی تبدیلیاں دیکھیے گا، ورنہ واٹس ایپ پہ بھی ہے، میں 1-2 بھائیوں کو دے دوں گا، گروپوں میں شیئر کر دیجئے، کوشش کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی سب پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، ٹرانسلیشن سے پتہ چلے مولا ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں، ترجمے سے آشنائی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آ جائیے سرکار مجتبیٰ بادشاہ پہ، سرکار کے کچھ سلام لکھے ہیں عاشقوں نے، اس کے بعد میں مسائل کے 2 جملے عرض کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہاں تک، 1 منٹ اوپر ہو گیا، 10:15 سے بھائی مجاہد معاف کیجئے گا، میں سرکار کے سلام ذرا بتاتا جاؤں، چونکہ سرکار کا دن ہے، سرکار کو بڑے خوبصورت انداز میں عاشقوں نے سلام پیش کیے ہیں۔ پہلا سلام کر کے کہتے ہیں، سلام ہو اس سبز قبا پہ جو چادر کے نیچے آنے والا پہلا شہزادہ ہے۔ بڑا خوبصورت سلام ہے، اس کی بھی بڑی تشریح ہے، چادر کے نیچے آنے والا پہلا۔ آگے سلام کر کے کہتا ہے، سلام ہو اس پر جو بعین ہی محمد کی خوشبو ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ آگے ایک سلام کر کے کہتے ہیں، سلام ہو اس پر جو محمد کے سرگوشیوں کا محافظ ہے۔ اس پہ ایک لائن عرض کرتا جاؤں گا، اکثر میرا شہنشاہ انبیاء حسن کو سینے پہ، حسین کو بھی لٹاتے تھے، حسن کو بھی گفتگو کرتے تھے، کوئی سرگوشی کرتے، کوئی گفتگو کرتے، بعد میں پوچھتی تھی وہاں رہنے والی کہ جی کیا کہہ رہے تھے حسن بیٹا، نانا کیا کہہ رہے تھے؟ بچے تھے، حالانکہ ظاہری سن میں بچے تھے، فرماتے نانے کے راز تمہیں بتاؤں؟ نبوت کے راز تمہیں بتاؤں؟ اللہ اکبر، بسم اللہ۔ آگے 1-2 سلام اور پھر میں آیا، چل آگے سلام کر کے کہتے ہیں، سلام ہو اس پر جو ولایت کا اپنے دور میں دروازہ ہے۔ بے شک بھائی، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو ابی لیلہ سرکار حسن بادشاہ کی محفل میں آیا، 1 منٹ کا ہے، بڑا ضروری۔ کہتے سرکار بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، کچھ فرمائیے تاکہ ہم پڑھیں اور بچوں کو نظر نہ لگے، کچھ فرمائیے۔ سرکار فرماتے پڑھا کرو، بلکہ تم لکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء علیم۔ سرکار فرماتے ہیں لکھ کے گلے میں ڈال دینا، نظر نہیں لگے گی، بھولو گے تو نہیں۔ وہ بڑا خوش ہوا، فرماتے رک، پوری بات سن۔
فرماتے تجھے پتہ ہے اول کا آخر کون ہے، آخر کا اول کون ہے؟ نہ ہو کتاب میں بیان نہ کرتا، مولا کی عزت قسم سرکار اپنے سینہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں نحن الاولون والآخرون۔ ایک اور سلام ہے، سلام کر کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی زمانے میں شرط پر سلام، جس کے بغیر لا الہ الا اللہ بھی نامکمل، جس کے بغیر محمد رسول اللہ بھی نامکمل، جس کے بغیر علی ولی اللہ بھی نامکمل، اس شرط پہ سلام۔ بس میں بہت پڑھ گیا۔ امام زمان علیہ السلام آپ کی توفیقات نصرت میں اضافہ فرمائے، جنہوں نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے مولا ان کی خصوصاً توفیقات نصرت میں اضافہ، آپ سب کو مولا اپنے لشکر کا سپاہی بنائے، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنے لشکر کی کنیزوں میں شمار فرمائے، ہم سب کے مولا وہ گناہ معاف فرمائے صغیرہ و کبیرہ جو مولا تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، مولا ہمیں ویسا بنائے جیسا وہ دیکھنا چاہتا ہے، ہماری کوتاہیوں، ہماری کمیوں، ہماری لغزشوں کو دور فرمائے، احسان فرمائے۔ علی کا لال ہے، حسین کا لخت جگر ہے، جون کا نام بھی کربلا کی لسٹ میں شامل نہیں تھا، اس نے بھی کہا تھا آقا میں بھی شامل ہوں، فرمایا تیرا نام شامل نہیں، اس نے عرض کیا تھا آقا میرا خون اس قابل نہیں جو مقدس خون میں شامل ہو سکے، فرمایا تھا حسین نے تھا نہیں لکھ دیتا ہوں، ہماری بھی دستبست مہربانی ہے، بہت شکر، ہماری بھی دستبست ہم سب کی خواہش ہے، ہماری عرضی ہے، ہماری ریکویسٹ ہے، مولا ہمارے نام شامل نہیں، قائم ہمیں بھی اپنے عاشقوں میں لکھتا، مولا ہمیں بھی منتظرین میں شمار فرما۔ بس جتنا بڑا کریم ہے نا مہدی اتنا بڑا مظلوم ہے مہدی۔ میں سوچتا ہوں اکثر امیر المومنین علی بادشاہ کو جناب رسول خدا اور سیدہ کائنات کی شہادت کا در تھا، مولا حسن مجتبیٰ کو رسول خدا بابا علی پاک اماں کی شہادت کا در تھا، مولا حسین کو بھائی کی شہادت کا در اضافہ ہو گیا، سید سجاد کو سعد کربلا کا بھی اضافہ ہو گیا، اسی طرح کرتے 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 آج تمہارا زمانے کا امام مرغ کا درد بن کے بیٹھا ہے، کتنی شہادتیں سمیٹ کے بیٹھا ہے، سارے تبرکات کربلا، سارے تبرکات آئمہ رکھ کے بیٹھا ہے، رو کے کہتا ہے میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا، میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا، میرا اللہ اس کا کیا قصور۔ صرف تصور کر لینا ایک جملہ شہنشاہ انبیاء کی شہادت کے حوالے سے، صرف اتنا تصور کر لینا کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے بیٹی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب بیٹی کو پتہ چلا جائے کہ تیرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، نہ دوپٹہ سنبھلتی ہے نہ جوتے سنبھلتی ہے، مجھے نہیں معلوم سیدہ کائنات کی کیفیت کیا ہوگی جب بابا محمد دنیا سے گئے ہوں گے۔ زہر حلال سن چکے ہو، مسائب کوئی نئے تو نہیں ہوتے، وہی ہوتے ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں آپ کے سامنے۔ لکھا ہے اس کے بارے میں چین کی پہاڑیوں کی چوٹی میں پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہیں ایک قطرہ بہت زیادہ پانی میں ڈال دو تو 1 میل تک آبی جانور مر جاتے ہیں۔ اس لعین نے اس لعینہ کے ذریعے آپ کے امام کو یہ زہر دیا، کہتی ہے نا آقا اور کھائیے، رو کے فرماتے ہیں میرا قاسم بہت چھوٹا ہے، جو ہی زہر ملی اللہ مان روتے بھی اور دعا بھی کرتے ہو، اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے۔ تمہارے زمانے کے امام کا فرمان ہے شیعو ہمارے گھر کا جب گریہ بلند ہو میرے ظہور کی دعا مانگا کرو، دعا بھی مانگتے ہو۔ سیدھا چلے نانا کی مزار پر جا کے ایک ہی گزارش کی، نانا امت نے یہ ظلم کر دیا ہے، نانا میں کل آؤں مجھے آنے دیں گے؟ آواز دی میرا لال حسن اگر امت آنے دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سیدھے چلے جنت البقیع ماں کے پاس، میں بس مختصر کروں بات بہت طویل ہے۔ سیدھا اماں میں ابھی نانا سے ہو کر آیا ہوں، آواز دے کے کہتے ہیں حسن لال جب سے امت نے زہر دی ہے میں تڑپ رہی ہوں، میرا لال تڑپ رہی ہوں، میرا لال کوئی نہ جگا دے، سیدھا میرے پاس آ جانا۔ گھر اختر چلے، قاسم کی ماں بستر پر تراز ہوئے۔ لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہ جناب قاسم کو یتیم بنا کے بھیجا گیا، حقیقت بات اس سے مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے جو محققین نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے
ادھر سے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا میری بہن کو بلاؤ. ابھی بہن کو بلانا تھا, ادھر سے بقیہ سے آواز آئی, شہزادی شام کی ملکہ غازی عباس کی آقا زادی جائیے, جا کے دیکھیے آپ کے بھائی کو زہر مل گئی ہے, جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا ہے. ابھی تشت آگے نہیں لایا شہزادی, ابھی جو ہی نے پہلا قدم شہزادی نے رکھا پہلی الٹی خون کی آئی. شہزادی نے جیسے قنوت میں دعا پڑھی جاتی ہے نا, اسی طرح سب سے پہلے خون کی الٹی اپنے ہاتھوں میں لی. تشت بعد میں آیا, الٹی لے کے کہتی ہے میرا اللہ گواہ رہنا, میں 2 بھائیوں کی گواہ ہوں, ایک کا خون ابھی میں نے دیکھنا ہے, ایک کا میں نے دیکھ لیا. ایک منزل اور بڑھا, اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. میں آج ایک روایت پڑھ رہا تھا نا جفی اشرف کے, ہاں ایک عالم نے امام حسن مجتبی کی شہادت کا واقعہ پڑھا. وہ پڑھ کے آیا نا, رات کو سویا, امام مجتبی خواب میں آئے, اے وائس تو نے میرے سخت مصائب نہیں پڑھے. آقا میں نے پڑھا کہ امت نے آپ کے ساتھ کیا کیا. فرمایا سخت نہیں. آقا میں نے یہ بھی پڑھا کہ کبھی کسی یتیم بھکاری کا بھی جنازہ قبرستان سے واپس نہیں آتا. آقا جس طرح آپ کا جنازہ واپس آیا, فرماتی ہیں یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں. آقا میں نے یہ بھی پڑھا آپ کی پاک ہمشیر سفید جتنے کپڑے تھے سارے رنگین ہو گئے, اٹھا اٹھا کے رکھتی رہی, اٹھا اٹھا کے رکھتی رہی. فرماتے میرا یہ سخت مصائب نہیں. آقا پھر آپ ہی فرمائیے سخت مصائب کیا ہیں. رو کے فرماتے ہیں میرا سخت مصائب یہ ہے جب میری ماں پہ دروازہ گرایا گیا نا, میں چھوٹا سا تھا, میں کھڑا دیکھ رہا تھا, بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں. اس وقت میری ماں نے آواز دی فضا. امام حسین علیہ السلام لے آؤ یار تابوت. امام حسین علیہ السلام آگے بڑے گریا کرنے لگے, بھائی حسن بڑا ارمان ہے, بھائی حسن. مولا حسن جتنا بھی زخمی تھے نا, جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا تھا. فرماتے ہیں حسین آپ نہ روئیے, آپ نہ روئیے, آپ کا دن میرے دن سے زیادہ سخت ہے. آپ نے سارے شہیدوں کی لاشیں اٹھانی ہے. لے آؤ تابوت یار بس. اللہ مان الحفیظ پوری زندگی رسول خدا امام حسنین کے سامنے یا حسن کا منہ چومتے تھے یا حسین کا گلا چومتے تھے. کسی نے پوچھا سرکار آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہو سکتا ہے امت کو زہر دیتے وقت خیال آ جائے یہ محمد کی بوسہ گاہ ہے, اور امت کو گلا کاٹتے وقت پتہ چل جائے یہ محمد کی بوسہ گاہ ہے. لے تابوت. میں کہتا ہوں مولا حسن, مولا آپ کا تابوت تو ہے, میرا مولا حسین تینوں میں رہا. آقا وہ جو کیفیت تھی امام سجاد ماتم حسن. مولا حق امام یا حسن یا حسین, مولا حق امام یا حسن یا حسین, مولا حق امام یا حسن یا حسین, مولا حق امام یا حسن یا حسین.